بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا بیٹھ جاؤ، دل کو تھام لو اور کانوں کو نہیں بلکہ دل کے راستے سنو، کیونکہ آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام قصہ نہیں، یہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا راز ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو ہمارے گھروں کی بے برکتی، بے سکونی، پریشانیوں اور روحانی آفتوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھروں میں بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی باتیں ہیں، مگر حقیقت میں یہ وہ علامتیں ہیں جو اللہ ہمیں دکھاتا ہے مگر ہم سمجھتے نہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک ہے چھپکلی۔ ہاں، یہی دیواروں پر دوڑتی ہوئی چھپکلی۔ لوگوں، چھپکلی کا گھر میں آ جانا صرف ایک جانور کا آ جانا نہیں ہے، یہ گھر کے ماحول، صفائی، روحانی حالت اور اہل خانہ کی بے احتیاطی کی علامت بھی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو چھپکلی کی اصل حقیقت سنانے والا ہوں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عجیب و غریب واقعہ سے جڑی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، تو نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، مگر میں ایک مخلوق کی تخلیق کی حکمت نہیں سمجھ سکا۔ اللہ رب العالمین فرمایا، اے موسیٰ، وہ کون سی مخلوق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، وہ چھپکلی، نہ وہ کھائی جا سکتی ہے، نہ وہ کوئی فائدہ دیتی ہے، نہ وہ خوبصورت ہے، مجھے اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ اور اس چھپکلی سے پوچھو، وہ خود بتائے گی کہ وہ کیوں پیدا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھپکلی سے پوچھا، تجھے کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے؟ چھپکلی نے اللہ تعالیٰ کے اذن جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بڑے الاؤ کو بھڑکایا تو زمین کی ہر مخلوق اس آگ کو بجھانے میں لگی تھی۔ چونٹیاں تک پانی بھر کر آگ پر ڈال رہی تھی۔ ہر جانور اپنی بسط کے مطابق کوشش کر رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، مگر وہ صرف میں تھی، ہاں صرف میں، جو اس آگ کو بجھانے کی بجائے اپنی پھونک سے اسے اور تیز کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ چھپکلی نے کہا، اللہ نے میرے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے اور اس کے دشمن کا ساتھ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے۔ بس اسی مقصد سے مجھے پیدا کیا گیا کہ اللہ اپنے دشمنوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ اس کے محبوبوں کے دشمنوں سے وہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کی حکمت کو سمجھا اور جان لیا کہ دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں۔ لوگوں، چھپکلی کا یہی پس منظر بتاتا ہے کہ یہ مخلوق شرارت والی ہے، ناپاک ماحول میں رہتی ہے، اور جہاں گندگی، نفاق، بے برکتی ہو وہاں اسے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جانیے چھپکلی کے گھر میں آنے کے 3 بڑے روحانی نقصانات۔ نمبر 1، چھپکلی گندی جگہ پسند کرتی ہے، اس لیے
جس گھر میں چھپکلی زیادہ ہو وہاں گندگی، بے تربیتی یا صفائی کی کمی ضرور ہوتی ہے، اور گندگی وہ چیز ہے جو جنات، پریشانیوں اور بے سکونی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نمبر 2، چھپکلی بے برکتی کی علامت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں چھپکلی، مکڑیاں اور گندے کیڑے بڑھ جائے وہ گھر روحانی طور پر کمزور ہو چکا ہوتا ہے، وہاں ذکر الہی کم ہو جاتا ہے اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، چھپکلی کا ہونا بعض اوقات ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسے حدیث میں فرمایا کہ یہ اس آگ کو بھڑکاتی رہی جس میں اللہ کے خلیل تھے، اس لیے یہ مخلوق فاسق مخلوق ہے، اسے مارنے میں ثواب ملتا ہے، اور یہ گھر کی صفائی اور روحانی صحت دونوں پر اثر کرتی ہے۔ اے میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ چھپکلی کا اثر گھر کی بے برکتی، پریشانی، ڈپریشن، غصہ، بے سکونی سب ختم ہو جائے تو 3 کام ضرور کرو۔ پہلا، روزانہ گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو، خاص طور پر کونے کونے میں۔ دوسرا، ہفتے میں 1 بار سورہ بقرہ کی تلاوت یا ریکارڈنگ گھر میں چلا دو۔ حدیث میں ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، گھر کی صفائی کو معمول بنا لو، خاص طور پر چھتوں، کونوں اور وہ جگہیں جہاں گندگی چھپ جاتی ہے۔ اور چوتھا، گھر میں روزانہ کم از کم 1 تسبیح ضرور کرو۔ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہو تاکہ دل پاک ہو۔ 100 بار یا رحمان یا رحیم کہو تاکہ رحمت اترے۔ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو تاکہ نور بھر جائے۔ اللہ کی قسم، جو اپنے گھر میں یہ معمول بنا لے اس کے گھر کی فضا بدل جاتی ہے، بچوں کا رویہ نرم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، مصیبتیں دور ہونے لگتی ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا نور تمہارے گھروں میں اترے، زندگیاں بدل جائیں، دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں، تو ابھی اسی وقت کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھو، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا نور، یا سلام، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے رجوع کرو۔ اور آخر میں میرے بھائیو، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو، آپ کو فائدہ ہوا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ خبر آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچے اور آپ صدقہ جاریہ کے ثواب کے حقدار بن جائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔